السلام علیکم دوستو، آج ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، مرد اور عورت کی نفسیات کا فرق۔ مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ فطرت اور مزاج پر تخلیق فرمایا ہے۔ یہ وہ خلاصہ ہے جو آپ جان گرے کی مشہور زمانہ کتاب مین فرام مارس ویمن فرام وینس سے کر سکتے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے بہت ہی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ایسے مشوروں سے بھرپور ہے جن کی مدد سے آپ اپنی گھریلو ازدواجی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ خواتین کو اپنے مردوں سے سب سے زیادہ شکایت یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی بات نہیں سنتے یا بیچ میں ٹوک دیتے ہیں اور فوراً مسئلے کا حل مسئلے کو سمجھے بغیر پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ خاتون خانہ کو اپنے مسئلے کا حل درکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمدردی چاہتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھریلو زندگی خوشگوار ہو تو جان گرے کا مشورہ ہے کہ جب تک آپ کی شریک حیات آپ سے مشورہ نہ مانگے اسے مشورہ نہ دیجیے۔ اس کی بجائے خاموشی سے اس کی بات سنیے اور ہمدردی ظاہر کیجیے۔ دوسری جانب مرد یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی خاتون انہیں ہر دم بدلنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ بیوی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہے، جبکہ شوہر سمجھتا ہے کہ اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقتاً مرد صرف یہ چاہتا ہے کہ عورت بس اسے تسلیم کرے۔ خاتون سمجھتی ہے کہ مرد کو نہیں پتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ خود کوئی کام نہیں کر سکتا، جبکہ مرد کچھ بڑا کر کے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دوسرا فرق مردوں اور عورتوں کی نفسیات میں یہ ہے کہ جب ذہنی کرب یا اسٹریس سے واسطہ پڑتا ہے تو مرد تنہائی میں جا بیٹھتے ہیں اور عورتیں باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ مرد مسئلے کو فوکس کرتے اور لوگوں سے ایک طرف ہو جاتے ہیں، جبکہ خواتین بوجھل ہو جاتی ہیں اور جذباتی لگاؤ چاہتی ہیں۔ ایسی کیفیت میں مرد مسئلے کو حل کر کے اچھا محسوس کرتے ہیں تو خواتین کو اس مسئلے کے بارے میں دوسروں سے باتیں کر کے بھلا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن مرد خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور تنہا رہنا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں اپنے مسئلے کا حل نہ ملے تو وہ ٹی وی دیکھنے یا ویڈیو گیم کھیلنے میں لگ جاتے ہیں۔ خواتین اپنا روگ بیان کرنا چاہتی ہیں اور خواہش رکھتی ہیں کہ انہیں سنا اور سمجھا جائے۔ خواتین ایسے مردوں کو پسند کرتی ہیں جو ان کا دکھڑا سنیں۔ ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ مرد ربر بینڈ کی طرح ہوتے ہیں تو عورتیں لہروں کی مانند۔ مرد کسی کے قریب ہوتے ہیں اور دور بھی ہوتے ہیں تو پھر قریب ہو جاتے ہیں۔ مرد کے اندر فطرتاً یہ خاصیت ہے کہ وہ قریب اور دور ہوتا رہتا ہے۔ خواتین اس خاصیت کی وجہ سے یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ان کا مرد بے رخی برت رہا ہے یا مغرور ہے، خاص کر جب وہ اپنے جذبات شیئر کرنا چاہتی ہیں تو غلط فہمی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف مرد یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل جاتا ہے کہ اسے تنہائی چاہیے اور وہ رات تک واپس آ جائے گا، جبکہ عورت لہر کی طرح برتاؤ کرتی ہے، لہٰذا اس کی سیلف اسٹیم لہر کی طرح ابھرتی اور نیچے جاتی ہے۔ عورت کی اس خاصیت کی وجہ سے مرد پریشان ہوتا ہے کہ عجیب عورت ہے، پل میں تولا پل میں ماشا۔ ایسے میں عقل مند مرد کبھی انچاہا مشورہ نہیں دیتا اور نہ یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی عورت فوراً نارمل ہو جائے گی۔ سکورنگ پوائنٹ: عورت کو تحفہ سستا دیا جائے یا مہنگا، اس کے لیے یہ ایک عدد تحفہ ہے، لیکن مرد کے لیے ایک کم قیمت تحفہ اگر ایک اسکور ہوگا تو بڑا مہنگا تحفہ 2 سے 10 عدد تک اسکور کر سکتا ہے۔ فرض کیجئے آپ گھر کے خرچے کے لیے بیگم کو 50,000 روپے دیتے آئے ہیں، لیکن اس مہینے یہ رقم 1 لاکھ کر دی ہے۔ آپ کے لیے ایک مرد کی حیثیت سے یہ 50 پوائنٹ ہوں گے تو آپ کی بیگم کے لیے یہ 1 پوائنٹ اضافہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر خاوند اپنی بیوی کو بہت مہنگی انگوٹھی تحفے میں دے تو بیگم کے لیے یہ 1 پوائنٹ ہے، خواہ شوہر کی سال بھر کی جمع پونجی اس پر لگ گئی ہو۔ اس وجہ سے جب شوہر اپنی بیویوں کو اتنے قیمتی تحفے دیتے ہیں اور ان کی جانب سے اتنا ہی بھرپور جواب نہیں آتا تو مرد کو مایوسی ہوتی ہے اور پھر غصہ آتا ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اگر آپ اسے پیار بھرے 2 جملے کہہ دیتے ہیں، اس کے کپڑوں یا بالوں کی تعریف کر دیتے ہیں تو وہ قیمتی انگوٹھی کے مقابلے میں زیادہ پوائنٹس دیتی ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان بہت بڑا فرق زبان کا بھی ہوتا ہے۔ شوہر نے بیوی سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ بیگم نے جواب دیا، ہاں ٹھیک ہوں۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں بھی ہے، لیکن اگر مرد کہے کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کا مطلب یقیناً یہی ہوگا۔ خواتین اپنی گفتگو میں مثالیں استعمال کرتی ہیں اور معاملات کو جنرلائز کرتی ہیں، اس وجہ سے مرد اکثر اس کا جو مطلب لیتا ہے وہ حقیقت سے مختلف ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ تر ہوتا ہی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ گہرائی میں جا کر غور کیا جائے کہ درون خانہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک سیمینار میں جو رشتے ناتوں کے بارے میں تھا، حاضرین میں سے خاتون گویا ہوئیں،
آج کل تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں، کیونکہ جس کے ساتھ ہی نیکی کی جاتی ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے۔ واقعی کیا ایسا ہے؟ مزید گفتگو پر پتہ چلا کہ وہ خاتون دراصل اپنی ساس کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے تجربے کو جنرلائز کر دیا تھا۔ آخر میں چند کام کی باتیں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے۔ نمبر 1، کبھی مشورہ مانگے بغیر نصیحت شروع نہ کر دیجیے۔ 2، لوگوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کسی کے بارے میں فوری فیصلہ نہ کیجیے، صبر سے کام لیجیے، ورنہ گھر تباہ، نسلیں برباد۔ 3، جب کوئی بات کرے تو اسے توجہ سے سنیے، پرفیکٹ بننے کی کوشش نہ کریں اور نہ فوری جواب دیں۔ 4، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھیے، اکثر چھوٹی چیزیں بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ 5، اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی گفتگو کو غلط معنی پہنانے سے بچیں، درون خانہ جو مسئلہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جی جناب، آپ مرد ہیں یا عورت؟ اس ویڈیو میں دیے گئے مشوروں سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائیں گے اور کیا آپ ابھی سے عمل کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیو لائک کیجیے، اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔